بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنی اگلی نظم پڑھیں گے اور نظم کا نام ہے لولیسٹ آف ٹریز چیری ناؤ۔ چیری ایک خوبصورت پودا ہے اور جو اس نظم کا شاعر ہے اے ہاؤس مین، وہ ان شعراء میں شمار ہوتا ہے جو نیچر کو بہت پسند کرتے ہیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی WH ڈیوس کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو یہ بھی ایسا ہی شاعر ہے جو ایک فلاسفر بھی ہے اور نیچرلسٹک پوئٹ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نظم میں ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ loveliest آف ٹریز دی چیری ناؤ، وہ کہتا ہے کہ سب سے خوبصورت درخت چیری ہے۔ loveliest، یہ دیکھیں کہ اس میں EST استعمال ہوا ہے، اٹ مینس کہ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، لولی کی سپرلیٹیو ڈگری ہے loveliest۔ اگرچہ اگر ہم گرامر کی بات کریں تو ہم لولی کو لولیئر اور loveliest نہیں کہتے، ہم اس کو مور لولی یا موسٹ لولی کہیں گے، لیکن اسے ہم پوئٹک لائسنس کہتے ہیں کہ شاعر اپنی لائن کے وزن کو، سطر کے وزن کو سیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چینجز لا سکتا ہے۔ loveliest آف ٹریز دی چیری ناؤ، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نے ابھی یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ اس کے خیال میں سب سے خوبصورت درخت چیری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کو دیکھا اب ہے۔ is hung with bloom along the bough، اور کہتا ہے کہ اس کی شاخوں میں پھول لگے ہوئے ہیں، یہ شاخیں اس کی پھولوں سے بھری ہوئی ہیں۔ and stands about the woodland ride، اور جو جنگل کا راستہ ہے، جو درختوں میں سے راستہ گزرتا ہے، وہ اس راستے میں کھڑا ہے۔ stand about the woodland ride، rides کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ سواری کرنا، سفر کرنا، ایسی سواری پہ جس پہ رائڈنگ کرتے ہیں، جس طرح بائک ہے یا گھوڑا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس راستے سے جہاں سے ہم گزرتے ہیں، وہاں سے اس ووڈ لینڈ رائڈ میں وہ کھڑا ہے۔ ویئرنگ وائٹ فار ایسٹر ٹائڈ، اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے جیسے وہ ایسٹر کا انتظار کر رہا ہے، ایسٹر کی خوشی میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسٹر کرسچینٹی کا تہوار ہے، ہمارے کرسچنز کا، اور دو اس میں بڑے تہوار ہیں، اگرچہ اور بھی ہیں لیکن جو دو بڑے ہیں، ایک کرسمس ہے اور ایک ایسٹر ہے۔ کرسمس ہم جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ۔ ایسٹر جو ہے وہ ریزریکشن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جب کرسچنز کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر سے اٹھایا گیا۔ ہم مسلمز کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، جبکہ کرسچنز کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا، یعنی ان کو سولی چڑھایا گیا، صلیب پہ چڑھایا گیا۔ پھر یہ جمعہ کا دن تھا، پھر ان کی تدفین ہوئی، اور اتوار کے دن ان کو پھر قبر سے زندہ اٹھایا کر کے زندہ اٹھایا گیا، اور اس دن کو وہ ایسٹر کے طور پہ مناتے ہیں۔ ریزریکشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ سے پیدا ہونا، دوبارہ سے پیدائش کا ہونا یا زندہ ہو جانا۔ اب اس کے چونکہ سارے کے سارے سفید پھول ہیں، اور کرسچینٹی میں یہ ان کے تہوار کا ایک کلچر ہے کہ وہ ایسٹر پہ سفید لباس پہنتے ہیں، تو اس لیے اس نے یہاں پہ کہا ہے کہ اس نے سارے وہ سفید رنگ اوڑا ہوا ہے، ایسے جیسے وہ بھی ایسٹر کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے now of my 60 years and 10، اب جو میری زندگی ہے 60 and 10، کتنی عمر بنی؟ ایک سکور جو ہوتا ہے وہ 20 کا ہوتا ہے، اب 3 سکورز کتنے ہوئے؟ وہ آپ کے 60 ہو گئے، اور یہ 60
پلس یہ 10 اٹ مینس 70۔ اب وہ کہتا ہے کہ میری جو 70 برس کی عمر ہے، میری جو 70 برس کی عمر ہے، اس 70 اب یہ سوال یہ ہے کہ اس نے اپنی 70 برس کی عمر کیسے لگا لی، اس نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا کہ اس کی عمر 70 ہے۔ اچھا، آپ نے اور بھی کہیں پڑھا ہوگا کہ جو 70 ایئرز ایج ہے، یہ کرسچینٹی کے مطابق جو بائبل ایک اوسط عمر بتاتی ہے کہ انسان کی وہ 70 برس ہے، ایکسپیکٹڈ اور اوسط عمر، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کی 70 ہوگی، لیکن اوسط عمر ایک انسان کی 70 برس ہے۔ اور کہتا ہے اگر میری اوسط عمر جو ہے اس لحاظ سے میری عمر 70 برس ہو، 20 will not come again، تو اس میں جو 20 برس ہیں وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ یہ کون سے 20 برس ہیں؟ یہ وہ 20 برس ہیں جو اب گزر چکے ہیں، یعنی یہ شاعر کی موجودہ عمر ہے۔ یہ 20 جو ہے یہ شاعر کی موجودہ عمر ہے، اور کہتا ہے کہ اگر میری 70 برس عمر ہوئی تو میرے جو 20 برس ہیں یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر کہتا ہے and take from 70 springs a score، اور کہتا ہے کہ اگر آپ 70 برس کی عمر میں سے ایک سکور کو یعنی 20 کو نکال دیں، it only leaves me 50 more، تو میرے پاس صرف 50 سال ہیں اور صرف 50 بہاریں ہیں۔ یعنی ایک سال میں ایک سپرنگ سیزن آتا ہے، تو کہتا ہے چونکہ میری 20 برس کی عمر گزر گئی اور میری 20 سال کی عمر کی 20 بہاریں گزر گئیں، تو اب میری جو باقی عمر بچتی ہے اس میں میرے پاس 50 اور بہاریں ہیں، 50 more۔ پھر وہ کہتا ہے and since to look at things in bloom، اور پھر کہتا ہے کیونکہ، یہاں پہ since کا مطلب چونکہ یا کیونکہ کا معنی میں آتا ہے، چیزوں کو ان کی بہار میں دیکھنا، ان کو کھلے ہوئے دیکھنا، ان کے جوبن پہ دیکھنا، اور اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے 50 springs are little room، جو 50 بہاریں ہیں وہ تو بہت ہی کم ہیں۔ چیزوں کو ان کے بلوم میں دیکھنے کے لیے 50 بہاریں بہت کم ہیں۔ روم کا مطلب جگہ ہوتی ہے، بہت کم ہے، بہت کم وقت ہے یہ۔ پھر کہتا ہے اس لیے about the woodland ride، about the woodlands، اب میں ان درختوں میں، اس جنگل میں I will go to see the cherry hung with snow، میں روز جاؤں گا تاکہ میں اس چیری کو سنو سے، یہاں پا ہوا دیکھوں، یہاں سے اب سنو سے موسٹ پروبلی مراد اس کا سفید رنگ ہی ہے جو اس نے سفید پھول اوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی نظم ہے، آسان سی نظم ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور یہ ہاؤس مین کی جو سب سے پاپولر پوئمز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ کویسچنز اس کے اگر آپ اس میں اپنی بکس میں سے بھی دیکھیں تو اس نے یہی پوچھے ہیں دا پوئم پریزنٹس اے فلاسفی آف لائف ان اے سینٹینس، واٹ از اٹ، ایک سینٹینس میں فلاسفی آف لائف کو بتاتا ہے۔ اچھا، فلاسفی آف لائف اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زندگی اگر کھلتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو پھر اس کو ختم بھی ہونا ہے، اور کتنی بھی کوئی امید لگائے اور آخر کار اس کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور رائٹر ابھی سے یہ بات جانتا ہے کہ وہ اس کی عمر اگر ہوتی ہے تو اوسطاً بھی وہ لگائے تو 70 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات جو اگلی اس میں بات ہے زندگی کے بارے میں، کہ جتنی بھی زندگی انسان کی ہو وہ اس کو کم لگے گی اپنی زندگی کا جو لطف لینے میں یا مقاصد کو پورے کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک فلاسفی یہ بھی ہے، چونکہ زندگی بہت کم ہے، جیسے اس نے کہا کہ 50 بہاریں باقی ہیں، تو یہاں پہ صرف نیچر کو انجوائے کرنے کا نہیں مطلب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زندگی کے جو بھی مقاصد ہیں ان کی جانب روز 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 بڑھتے جائیں۔ جیسے کہ فلاسفر نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنی منزل کی طرف روز کا 1 انچ بھی بڑھیں تو آپ اپنی منزل پہنچ جائیں گے، بجائے یہ کہ آپ روز کا کام روز نہ کریں۔ اب آگے ہاؤ اولڈ از اے اسپیکر، ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہاں پہ جو اسپیکر ہے یعنی رائٹر ہے وہ اس کی عمر کتنی ہے، ہاؤ اولڈ اسپیکر، اس کی عمر کتنی ہے۔
تو ہم نے یہ دیکھا، اس نے کہا کہ 20 scores will not come again, one score will not come again. تو یہ اسکور جو ہے وہ 20 ہے، یہ وہی ہے جو اب دوبارہ نہیں آئے گا چونکہ یہ گزر چکا ہے. اٹ مینس کہ رائٹر کی موجودہ عمر 20 سال ہے. پھر اس نے کہا وائی ڈز ہی assume that his life will be 70 year. وہ یہ کیوں فرض کرتا ہے کہ اس کی زندگی 70 برس کی ہوگی؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بائبل کے مطابق انسان کی جو زندگی ہے وہ اوسطاً 70 عمر کی ہے. What is surprising about the words only and little؟ اس میں سرپرائزنگ کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو اس نے only leaves، یہ صرف میرے لیے بچتے ہیں 50 more. اب سرپرائزنگ اس میں یہ ہے جو اگلی لائن میں اس نے کہا ہے کہ یہ آگے جو کہا ہے کہ look things in bloom 50 little room، بہت کم جگہ ہے. تو اونلی بھی تھوڑے کے لیے استعمال ہوا ہے، لٹل بھی تھوڑے کے لیے. وہی ہمیں یہ سرپرائزنگ اس لیے لگتا ہے کہ یہ 50 برس کی عمر ہے اور اسے لگتا ہے کہ بہت کم باقی ہے. تو زندگی یوں ہی تیزی سے گزرتی ہے اور یوں ہی لگتا ہے کہ یہ پلک جھپک میں ساری گزر گئی. اب باقی جو کویسچن ہیں وہ آپ اپنی بک سے دیکھیں گے اور یہی کویسچن اس میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں یہاں پہ. اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دوں گا. تو گاڈ بلیس یو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں.